ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف رواں دواں ہیں. سامان سمیٹا جانے لگا. دریاں، قالین اور فرش لپیٹے جانے لگے. خیمے بھی اکھاڑ لیے جائیں گے اور 1 ہی 2 گھنٹے کے بعد اس میدان میں پھر ہمیشہ کی طرح خاموشی اور ویرانی چھا جائے گی اور صرف ہوا خاک اڑانے کو رہ جائے گی. ایسی خاک جس کے لیے مدتوں مسلمان اپنے اپنے وطن میں منہ پر ملنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اور کئی تو بغیر اس پاک جلوے کو دیکھے ہی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. یوں تو نگاہ شوق نے کیا کیا نہیں دیکھا، جلوہ جو دیکھنا تھا وہ جلوہ نہیں دیکھا. خیمے اکھاڑ لیے گئے، لیکن ابھی یہ لپیٹ کر آئندہ سال کے لیے رکھے نہیں جائیں گے، بلکہ عرفات سے مینا روانہ کر دیے جائیں گے، جہاں ابھی حاجیوں کو چند روز اور ٹھہرنا ہوگا. عرفات اور مشعر الحرام کے درمیان تقریباً 10 میل سے زیادہ فاصلہ نہیں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے راستہ نہیں ملتا. موٹروں کو اتنا سا فاصلہ طے کرنے میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس لیے بعض حاجی پیدل چلنے کو بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ پیدل آدمی آسانی سے راستہ نکال سکتا ہے. مشعر الحرام میں نہ کوئی عمارت ہے نہ خیمے، بس آسمان کی چھت ہے اور زمین کا فرش. حاجیوں کو یہاں ایک رات گزارنی پڑتی ہے. رات ہی میں حاجی یہاں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن کر جمع کر لیتے ہیں، جو دوسرے دن مینا کے میدان میں 3 شیطانوں کو مارنے کے کام آتی ہیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بدی پر نیکی کی فتح کے سبق کو پھر سے دہرا لیں. تھوڑے سے حاجی راستوں کی بھیڑ سے بچنے کے لیے عرفات ہی میں ٹھہر گئے ہیں. یہ رات کا کھانا بھی یہیں کھائیں گے. آدھی رات کے بعد یہ لوگ عرفات سے روانہ ہوں گے. سویرا ہوتے ہی حاجی مینا کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں. یہ رسوم حج طہارت دل و دماغ کے لیے ضروری ہیں. مختلف مقامات پر جا کر ارکان مقررہ کی تکمیل کرنا حقیقت میں نیکی، پاکیزگی اور وحدانیت کا سبق ہے. اسی لیے کہا گیا ہے حج کے بعد آدمی اسی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے. یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف، یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف. کریں گے جس جگہ تجدید رسم ابراہیم، یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف. وقار خیر سے لرزاں رہے شر ابلیس، کہ ہے یہی شہ خیر الانام کی تعلیم. یہ کارواں ہے رواں منزل مینا کی طرف. عرفات سے اکھاڑے ہوئے خیمے اب مینا میں نظر آ رہے ہیں.
یہ خیمے ایک ہی رات میں عرفات سے یہاں پہنچا دیے گئے۔ مشعر الحرام سے حاجیوں کے مینا پہنچنے تک یہ خیمے یہاں پہنچا کر نصب کر دیے جاتے ہیں۔ مینا کے قریب کی عمارتیں بھی حاجیوں کے ٹھہرنے کے لیے حاصل کر لی جاتی ہیں۔ آج 10ویں ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن حاجیوں کو 3 فریضے ادا کرنے پڑتے ہیں: شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی، مردوں کو سر منڈوانا اور عورتوں کو ناخن اور بالوں کی ایک لٹ کاٹنا۔ یہ مکروہ حیولہ شیطان کا ہے۔ یہاں ایسے 3 شیطان ہیں۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آج کی زیادہ تر کنکریاں سب سے پچھلے شیطان پر پڑتی ہیں۔ بعض حاجی کنکریاں مارنے پر اتفاق نہیں کرتے، جوش میں آ کر اپنے پھٹے پرانے چپل بھی پھینک مارتے ہیں۔ یہ تینوں شیطان جمرات کہلاتے ہیں اور کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ یہ تینوں شیطان پتھر اور گچ کے 3 ستون ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ دیواروں کے احاطے میں ہیں۔ بعض حاجی اپنے معلم یعنی رہبر سے کنکریاں مارنے کا طریقہ پوچھتے ہیں تاکہ نشانہ خالی نہ جائے اور فریضہ پورا ہو۔ بعض اپنی کنکریاں بار بار گنتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ تعداد سے زیادہ یا کم تو نہیں ہے۔ کنکریاں مارنے کا وقت 3 دن تک ہے، مگر سب حاجی ایک ہی دن میں یہ فرض ادا کر لینا چاہتے ہیں اور بڑے جوش میں ہوتے ہیں، لیکن اتنے آدمی ایک ہی دن میں یہ کام ختم نہیں کر سکتے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو حاجی کے لیے مینا میں قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک اونٹ یا ایک دمبا یا ایک مینڈھا یا کم سے کم ایک بھیڑ۔ اگر ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی کریں تو اور بہتر ہے۔ صاحب حیثیت اکثر ایک سے زیادہ قربانی کرتے ہیں۔ اگر حج کے زمانے میں کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو جو حج میں منع ہے تو اس کے لیے ایک قربانی الگ کفارے کے طور پر کرنی پڑتی ہے۔ قربانی کے لیے لاکھوں جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک زمانے سے عرب اور عرب کے قریبی ملکوں ایشیا اور افریقہ سے جانور لائے جاتے ہیں۔ مینا میں بھی دوسرے بازاروں کی طرح جانوروں کا بازار ہے جہاں خوب مول تول ہوتا ہے۔ اکثر زبان کے اختلاف کی وجہ سے تھوڑی سی دقت بھی ہوتی ہے، لیکن مکے اور مج لیتے ہیں۔ جن کی زبان نہیں سمجھی جاتی یا جو عربی نہیں بول سکتے انہیں کچھ زیادہ ہی قیمت دینا پڑتی ہے۔ قربانی کا فرض ادا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے۔ عید قربان اس کے علاوہ ہے۔ جو لوگ خود ذبح نہیں کر سکتے ان کی طرف سے قصاب ذبح کر دیتے ہیں۔ قربانی دینے والے صرف ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ ہر سیکنڈ قربانی کیے ہوئے جانوروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور جگہ کی تنگی ہوتی ہے، اس لیے بڑی بڑی خندقوں میں قربانی کیے ہوئے جانوروں کو بھرتے جاتے ہیں جو پہلے سے کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں۔ جو حاجی قربانی کر چکا ہے وہ فوراً ہی اپنی جگہ دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ چھوٹے جانوروں کے علاوہ اونٹ کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ بلڈوزروں کے ذریعے خندقوں کو دبا کر برابر کر دیتے ہیں تاکہ ہوا خراب نہ ہو۔ قربانی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور اللہ نے اس واقعے کو تاریخی اہمیت دے دی۔ مسلمانوں پر اس کو اس لیے فرض کر دیا کہ ایسی بے لوث بے غرض محبت پیدا کر لیں جس میں رتی برابر شبہ نہ ہو۔ رمی جمرات، قربانی اور سر منڈوانا، جب یہ تینوں کام جاتے ہیں تو اب حاجی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حج کے باقی اعمال میں صرف اتنا اور باقی رہ جاتا ہے کہ مینا سے روانگی سے پہلے دوبارہ رمی جمرات کرے، پھر مکہ واپس جا کر کعبے کے گرد 7 بار طواف کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ مبارک تم کو تکمیل رسوم اولی کرنا، مبارک تم کو تعمیل الہ العالمین